فہیم صاحب میں آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں, سی پی او کا بھی انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس تھا 17 ستمبر سے غالباً 22 اکتوبر کی ڈیٹ انہوں نے سامنے رکھی ہے, اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کلیریفیکیشن دے دیا کہ جی میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی, یہ کلیئر کیا انہوں نے. تو آپ بتا دیجئے کہ اس سے وہ اپنی پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کو وہ کھٹائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, ان کے لیے ایک مزید چیلنج کھڑا کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے ٹائم میں یہ شیخ رشید صاحب کیا کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو زیادتی کی بات کی کہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے, تو وہ شاید وہ شہباز گل والی زیادتی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ وضاحت انہیں ضرور دینی چاہیے تھی, میرا خیال ہے بہت ضروری وضاحت ہے یہ ان کی طرف سے. دوسرا یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ چلا کاٹ کر آئے ہیں یا چھلا نہا کر آئے ہیں, وہ ایک ورڈ ہوتا ہے نا خواتین کے لیے بڑا مخصوص ہے. تو لیکن جو بھی کر کے آئے ہیں ایک بات تو میں مانوں گا, فہیم صاحب چھلے کی صورت میں بچہ کہاں ہے؟ وہ چھلا بھی چلا سے ہی نکلا ہے 40 دن کی وجہ سے, نکلا اسی سے, دونوں ایک ہی ورڈ ہے, لیکن وہ مخصوص خواتین کے لیے, کچھ جو ہے وہ مردوں کے لیے. چلا جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے عام طور پہ کسی بزرگ کے, کسی اپنے پیر کے کہنے کے اوپر, اور مجھے نہیں پتا کہ ان کا پیر کون تھا, لیکن نام تو لے رہے ہیں وہ جس کی تعریفیں کر رہے ہیں اس نے نہیں, وہ تو دیکھیں وہ تو پیر ابن الپیر ہے نا, جو جنہوں نے چلے کے لیے کہا تھا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی تھا, جیسا بھی وقت انہوں نے کاٹا ہے, ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ جناب شیخ رشید صاحب کا جو, یہ میرے کان میں کوئی اور آواز بھی آ رہی ہے, پتہ نہیں کسی اور شاید خبر کی, خیر, تو جو ان کا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ ان کا بھی اپڈیٹ ہوا ہے, اور اس اپڈیٹ ہونے کے بعد جس طرح سے میں نے دیکھا کہ جناب پی ٹی آئی سے کے وہ لوگ جو منظر عام پر آتے تھے یا وہ جو ہیں جیلوں میں تھے اور جیلوں سے نکل کر آ کر انہوں نے پریس کانفرنسز کی, اور اس کے بعد وہ جس طرح سے ایک لانڈری سے دھل کر جو ہے وہ پاک صاف ہو گئے, کچھ ایسا ہی معاملہ جو ہے وہ ہمیں شیخو بھائی کے ساتھ بھی نظر آ رہا ہے. اب یہ جو ہمارے شیخ رشید صاحب ہیں نا, ان کا مسئلہ کیا ہے, آپ ان کی جو لعنت ہے وہ اٹھا کر دیکھیے. تو ایک پروگرام میں آن ایئر جو ہے یہ ان صاحب کو پر لعنت بھیج رہے ہیں جو صاحب جو انہیں کہہ چکے ہیں میں تو تمہیں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں, اور یہ اس کے ساتھ جو ہے اپنی پارٹی لے کر چل رہے تھے. اب جو سچویشن بنے گی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. شیخو بھائی کو یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ جی وقت اب جو ہے وہ پلٹا کھا چکا ہے, آپ نے اگر پلٹا کھانا ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گلاٹی کھانی ہے آپ نے, تو آپ بھی ابھی کھا لیں, آپ کے لیے یہی وقت ہے. اب وہ ابھی چند دنوں میں آپ کو اور بھی ایسے بیانات نظر آئیں گے کہ جن کے ذریعے وہ یہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے ان کے اوپر میاں صاحب کا دست شفقت آ جائے, اور میں آپ کو آج لکھ کر دے رہا ہوں کہ یہ کوشش ضرور کریں گے, اور یہ بیان بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے آئے گا کہ ہمیں شیخ رشید نہیں چاہیے. تو دیکھیں شیخ رشید صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے نا, میرا خیال ہے کہ اب وہ اینڈ ہو چکا ہے. وہ ان فیوچر اب نہ تو مسلم لیگ نون میں کوئی جگہ نہیں ہے ان کی, لیکن فہیم صاحب اس سے پہلے بھی ہمیں بہت سارے سیاستدانوں کا جو ماضی لگ رہا تھا کہ مستقبل ختم ہو چکا ہے بہت سے سیاستدانوں کا, لیکن یہاں تو کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا, یہاں تو کچھ بھی کسی کی بھی سیاست ختم ہوتے ہوتے کہاں چمکنے لگ جاتی ہے. پیپلز پارٹی میں ان کی جگہ کیوں نہیں بنتی, بلاول کے لیے وہ جتنے زمانی جملے بولتے رہے ہیں کوئی جگہ نہیں بنتی, پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے جتنا لعنت ملامت آج کر دی ہے, اس کے بعد تو وہاں پہ بھی, اور ظاہر ہے ان کا تو ابھی فوری طور پہ کوئی فیوچر بھی نظر نہیں آ رہا. تو مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جناب شیخ رشید صاحب کی سیاست ختم. حنیف عباسی صاحب ایفی ٹرین کیس میں جو ہے وہ بری ہو چکے ہیں. حنیف عباسی صاحب پنڈی سے ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے, اور آپ دیکھیے گا کہ کتنی بری شکست جو ہے وہ شیخ رشید کے نصیب میں آئے گی. اور تو وہ صحافی بھی جو کہ پیچ اپ کرایا کرتے تھے, اب تو وہ کوئی آپشن بھی باقی نہیں رہی شیخ صاحب کے پاس, تو اب کون پیچ اپ کرائے گا. بالکل, میں بخاری صاحب کی بات سے ضرور اتفاق کروں گا کہ جناب ان صاحب کو ان کی وقت سے زیادہ, ان کی اوقات سے زیادہ میڈیا پر کوریج دی جاتی ہے جو نہیں دی جانی چاہیے. ایک ایسے شخص کو قطعاً نہیں دی جانی چاہیے جس کا قد کاٹ ہی سیاسی نہیں ہے.